لائی بے قدراں نال یاری ہوئے ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ مستانہ سٹیج کا شہزادہ تھا، بات اس کے منہ سے جچتی تھی۔ وہ مجمع کو ہنسانا جانتا تھا لیکن اسے بھی نہیں بخشا گیا تھا۔ مستانہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس نے تھیٹر جس میں اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی وہ اس نے اچانک چھوڑ دیا اور کبھی اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ جانیے اس ویڈیو میں۔ ایڈا چنگا تہاڈا پیو ہے، ایڈا چنگا شریف آدمی ہے، تسی کس کھوتے دی اولاد ہوئے؟ مستانہ پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں پیدا ہوا۔ گوجرانوالہ کو تھڑیا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ گروپس میں بیٹھتے ہیں اور آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، پھر اسی وجہ سے کامیڈی کریٹ ہوتی ہے، اور گوجرانوالہ کے لوگوں میں ویسے بھی بہت مزاح ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اچھے کامیڈین کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بولنے سے پہلے ہی لوگوں کو ہنسی آ جائے۔ مستانہ کا شمار انہی کامیڈین میں ہوتا تھا۔ امان اللہ، البیلا اور جتنے بھی بڑے کامیڈین تھے ان کا کہنا تھا کہ مستانہ ایک انپریڈکٹیبل کامیڈین تھے۔ کوئی بھی یہ جج نہیں کر پاتا تھا کہ ان کا اگلا جملہ کیا ہوگا۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی۔ کالو جی صاحب دی دور بھی لے کے آئے، میں صاحب دی ماں دی بہن دی پھپھی دے چاچے دے کتے دا پتر دا نوکر۔ انہوں نے تھیٹر کے علاوہ ڈراموں میں بھی کام کیا۔ عطا اللہ قاسمی کے ڈرامے انکل کیوں میں بہترین کام کیا۔ انکل کیوں کیا ہو گیا یار؟ یہ کیا ہے بزرگو؟ اے پٹیاں بنیاں بھی ہیں۔ مستانہ کے والد پولیس میں ملازم تھے اور وہ ان کو بیوروکریٹ بنانا چاہتے تھے، لیکن مستانہ کو تھیٹر کا شوق تھا۔ اس وجہ سے ان کے والد ان سے ناراض بھی تھے کہ تم کس کام میں پڑ گئے ہو، لیکن اس کے ساتھ مستانہ صاحب کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت باادب تھے۔ ایک وقت وہ تھا جب وہ سٹرگل کر رہے تھے لیکن انہیں کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ پھر وہ سمجھ گئے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ جب تک آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کے والد نے کہا کہ جیسے تیری مرضی، اللہ تجھے کامیابی دے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مستانہ کو وہ کامیابی ملی کہ کوئی اس کو روک نہ سکا۔ وہ اتنے نیچرل اداکار تھے کہ ایک بار دبئی میں دلیر مہندی سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک شو میں جانا تھا، تو مستانہ صاحب سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ چلیں میں آتا ہوں۔ جب دلیر مہندی اسٹیج پر پرفارم کر رہے تھے اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو سیکیورٹی اسٹیج پر آنے سے روک رہی ہے اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ خود کو ان سے چھڑا کر اسٹیج پر آ جائے۔ دلیر مہندی نے سیکیورٹی سے کہا کہ ان کو آنے دیں، اور جب مستانہ صاحب اسٹیج پر آئے تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں سیکیورٹی والوں کو چڑھایا کہ انہوں نے سیکیورٹی کی طرف ان کا ایک سٹیپ ہوتا تھا، ایسے ایسے کرتے تھے کہ ان کو چھیڑ رہے کہ میں اب آ گیا تو ہی۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ اس ہنسانے والے شخص میں ایک سنجیدہ انسان بھی ہے۔ ان کے بیٹے کا کہنا تھا کہ گھر میں وہ ایک سنجیدہ شخص تھے، ان کے لیے تھیٹر صرف ایک کام تھا، وہ صرف اس کو ایک ڈیوٹی سمجھتے تھے۔ ان کی لائف میں کوئی سکینڈل نہیں تھا، وہ ایک خوددار شخص تھے، وہ اداکاروں کی امداد کی اپیل کے سخت خلاف تھے۔ ان کے بھائی کے مطابق جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میڈیا والوں نے یہ بات پھیلا دی کہ مستانہ بے سر و سامانے کی حالت میں بستر مرگ پر پڑا ہے، جبکہ اصل میں ایسا نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اسٹیج پر ڈانس مجرا شروع ہوا تو مستانہ جو کہ پیور اداکار تھے اور جن کا فن خالص تھا ان کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا، اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹتے رہے۔ بالآخر ہوا کچھ یوں کہ ایک دن پولیس نے اسٹیج ڈرامے کو بند کروانے کے لیے ریڈ کیا۔ مستانہ بھی اسٹیج پر موجود تھا کہ ایک پولیس والے نے جس اسٹیج پر اس نے سالوں لوگوں کے چہرے کو ہنسی بخشی تھی مستانہ کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ مستانہ کہنے لگا میں مستانہ، آگے سے جواب دیا تیرے مستانے دی۔ مستانے کے اندر چھن کر کوئی چیز ٹوٹی، وہ اسی وقت اسٹیج سے اتر کر گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گیا کہ اتنے سال پیار ہنسی بانٹنے پر میں نے تھپڑ اور گالی ہی کھانی تھی تو کیا فائدہ اس کام کا، جس میں ہم اپنے پیاروں کے جنازے چھوڑ کر اسٹیج پر لوگوں کو ہنسانے اور خوشی بانٹنے آتے ہیں اور 2 کا اہلکار بغیر کسی قصور کے ہماری تذلیل کرتے۔ وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ ان کے بھائی کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے تھیٹر چھوڑا اور وہ ساہیوال شفٹ ہوئے تو ان کا کہنا تھا کہ مستانہ سمجھ کے مجھ سے کوئی ملنے نہ آئے۔
بہرحال مستانہ ایک بڑے اور بہترین اداکار تھے. انہوں نے اپنے فن سے خود کو منوایا. میرے پیارے کاکے مننے، مینوں بہت افسوس ہے کہ میں اس مشکل وقت میں تیری زیادہ مدد نہیں کر سکتا. یہ تھوڑے جے پیسے میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، یہ تو رکھ لے. کاش. ان کی زندگی سے جو سب سے زیادہ سیکھنے والی بات ہے کہ وہ اپنے والدین کا بہت احترام اور عزت کرتے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے بیٹے میں بھی یہ خوبیاں ہیں. ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے اور ایک شریف النفس شخص ہے. دعا ہے کہ اللہ مستانہ صاحب کی مغفرت فرمائے.